لوگوں کے اندر حسد بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. جس کے پاس جو کوئی خوبی کو دولت کو مال دیکھتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ میرے پاس آ جائے. اگر یہ نہ کر سکے تو یہ بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے چھن جائے, چاہے میرے پاس رہے یا نہیں رہے. اسی کو حسد کہتے ہیں, جو بالاجماع بہت مذموم ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو دوسروں کی خیر اور خوبی سوچی جائے, دوسروں کے بارے میں برا نہ سوچا جائے. تو بندوں کی ایک نیچر ہے, ایک طبیعت ہے. جب ایسا سوچتے ہیں تو پھر وہ سوچ ان کو ابھارتی ہے کہ آپ ان پہ جادو کروائیں, جنات کی وجہ وار کروائیں, تویز کروائیں. کوئی بھی ایسی گھر کے اندر چھوٹی سی بات ہو تو ہم بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو بابے پہلے سے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا مریض آئے اور ہم اس کو مصیبت کے اندر ڈالیں. ہمارے پاس ایک لڑکا آیا تو وہ کہنے لگا مجھے کوئی کاروباری مسئلہ تھا, تو میں ایک بابے کے پاس چلا گیا. تو اس بابے سے حساب کرایا تو اس نے مجھے تویز دیے. جو اس نے تویز دے کے اس نے کہا کہ اس کو جلانا ہے. جو ہی میں جلاتا ہوں تو میری طبیعت بڑی ہی خراب ہو جاتی ہے. تو دل کرتا ہے کہ فوراً اس بابے کے پاس میں جاؤں. تو جب بھی اس کے پاس جاتے ہیں 500 روپے اس کی فیس ہے. تو میں نے کہا ان کو چھوڑ دے. تو صبح میں نے بتایا کہ حدیث میں آتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ پڑھا کرو. تو اس نے وہ جلانے چھوڑ دیے. چند دن کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو وہ میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے. میں نے کہا وہ آپ کو کچھ بھی نہیں تھا, گھریلو کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. تو جب پریشانی ہو تو ہم سہارا لیتے ہیں کسی عامل کا. تو آج کل زیادہ تر عامل جو ہیں وہ ٹھگ بیٹھے ہیں. تو وہ پہلے آپ کو کچھ نہیں تھا, اس نے ان تویزوں کے اندر کچھ کیا تاکہ جب وہ جلائیں گے تو آپ اس کی فیس بنتی رہے گی. جب آپ نے وہ تویز چھوڑے تو وہ بالکل آپ دوبارہ درست ٹھیک ہو گئے. تو یہ بجائے بابوں کے جانے کے, اگر ایسا ہو جائے کہ گھر کے اندر حساب کر لیا جائے اور گھر کے اندر بیٹھ کے دیکھ لیا جائے کہ جادو ہے یا جنات ہے یا تویز ہے یا کیا مسئلہ ہے, تو اس ویڈیو کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ گھر میں بیٹھ کے کیسے پتہ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد والی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا میں علاج بھی بتاؤں گا. تو گھر کے اندر بیٹھ کے خصوصاً یہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کو یہ وہم اور یہ مسائل زیادہ ہوا کرتے ہیں. گھر میں بیماری ہو تو پھر بھی وہ کہتی ہیں جن ہے, اور کسی عامل کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی کہتا ہے جن ہے. کسی عامل کے پاس چلے جائیں تو وہ کہتا ہے جادو ہے. جادو اور جن تو انہوں نے زبان پہ ایسے رٹا ہوا ہے کہ اس کو جادو ہے, اس کو جن, اس کو جادو, اس کو جو بھی چلا جائے, کوئی بیمار ہو, گھریلو پریشانی ہو, کچھ بھی ہو, اس کو جنات ہے, اس کو جادو ہے. تو اس کی جادو اور جنات ہونے کی میں چند علامات آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے اگر گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ جس کو مسئلہ ہوگا اس کو برے خواب آئیں گے. پہلے نمبر پہ برے خوابوں کا آنا, برے خواب آنا. تو یہ کبھی کبھار تو خواب آتے ہی رہتے ہیں, یہ لگاتار برے خوابوں کا آنا یہ بہت برا ہے. مثلا آپ نے خواب کے اندر بیل کو دیکھا, اونٹ کو دیکھا یا سانپ کو دیکھا کہ رات کو اونٹ آپ کے پیچھے لگ گیا, بیل آپ کے پیچھے لگ گیا, سانپ آپ کے پیچھے لگ گیا اور آپ بھاگ رہے ہیں, وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں, آپ سے بھاگا نہیں جاتا. تو یہ لگاتار جب آنے لگ جائیں خواب میں, بار بار جب بھی سویا ایسا کوئی نہ کوئی خواب آ جائے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ کسی نے تویز کیے ہیں, جادو ہے یا جنات ہے, کوئی مسئلہ ہے آپ کو. تو اس کا پھر علاج کیا جائے. اس کے بعد پھر گھر کے اندر چیک کر لیا جائے کہ واقعی ہے یا نہیں. تو بیل یا اونٹ یا سانپ یا اس طرح کی کوئی چیز آپ کے پیچھے لگے اور آپ اس پہ وار کریں, آپ کی لڑائی ہو اور آپ ان کو بھگا دیں, ان کے اوپر آپ حاوی ہو جائیں, تو یوں سمجھو کہ وہ جادو کرنے والا یا جادو کرانے والے پہ آپ حاوی ہو جائیں گے. جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا, لیکن وہ زندہ ہے تو وہ آپ پہ دوبارہ کوشش کریں گے جادو کرنے کی اور تویز کرنے کی. تو اگر آپ نے ان کو مار دیا تو پھر تو جان چھوٹی. خواب کے اندر ہی آپ نے سانپ کو مار دیا تو یوں سمجھو کہ آپ نے وہ جادو کے اثرات کو بالکل ختم کر دیا. بیل کو آپ نے مار دیا, اونٹ کو آپ نے مار دیا, تو یوں سمجھو کہ آپ پہ جادو کے اثرات بالکل ختم ہے. اگر وہ زندہ بچ گئے تو وہ پھر دوبارہ آپ پر وار کرتے رہیں گے. تو یہ یوں سمجھو کہ اگر یہ آپ کو برے خواب آتے ہیں اس طرح کے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے, دباؤ کا پڑنا. یعنی آپ سوئے تو
ایسے محسوس ہوا کہ سینے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے یا سارے جسم پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، اور تو سینے کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہونا، سانس کا بند ہو جانا، آواز کا نہ نکلنا، تو یہ ایسی اگر علامت ہو تو یوں سمجھو کوئی جادو یا جنات کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو اس میں یوں ہوتا ہے کہ آپ رات کو ایسے لیٹے، ابھی جاگ رہے ہیں، تو آپ کے سینے پہ دباؤ ہوا، تو آپ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن بول نہیں پاتے، دوڑنا چاہ رہے ہیں خواب کے اندر لیکن دوڑ نہیں سکتے، تو وہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی علامت جو جادو اور جنات کی علامت ہے وہ خون کے چھینٹے ہیں۔ دیکھیں گے آپ کبھی گھر کی دیواروں پہ خون کے چھینٹے پڑے ہوں گے، کبھی آپ کے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے پڑے ہوں گے، کبھی آٹا گوندتے ہوئے آٹے کے اندر سے خون نکل آئے گا، تو یہ علامات ہیں جادو اور جنات کی، یا کسی نے تعویذ کروائے۔ اس کا بہترین علاج آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گھر کے اندر اگر ایسا کوئی مسئلہ بنے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو جادو ہے، جنات ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، 1 گلاس پانی کا لینا ہے باوضو ہو کے، سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے 1 گلاس پانی کا لینا ہے، آپ نے سامنے 1 گلاس پانی کا رکھا، آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ چیک کرنے کا طریقہ بھی میں ساتھ لکھ دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی نماز والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 3 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے 3 دفعہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ 3 دفعہ سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ تو سب کو آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے تیسرے نمبر پہ آپ نے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہ 3 دفعہ کرنے سارے، 3 مرتبہ آیت الکرسی۔ تین دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے چوتھے نمبر پہ آپ نے 3 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، للہ ما فی السماوات والارض سے شروع ہوتا ہے رکوع، تو یہ 3 دفعہ آپ نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ آخری 2 کل پڑھنے ہیں، یہ 5 ہو گئے۔ 3 دفعہ آخری 2 قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اب یہ 5 چیزیں آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اور پانی کے اوپر دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے طریقے سے پھونک مارنی ہے کہ پھونک کے ساتھ آپ کے لعاب کے قطرے بھی پانی کے اندر گریں، مثلا تھو 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 اس طرح کر کے ایسے پھونک ماریں کہ لعاب کے قطرے اس کے اندر گریں، تو وہ پانی اٹھا کے آپ نے اس کو سنت کے مطابق 3 گھونٹ کے اندر پینا ہے۔ تو جب آپ پئیں گے تو اس میں 3 کیفیات ہوں گی۔ پہلی کیفیت اس میں یہ ہوگی کہ پانی آپ کو کڑوا لگے گا۔ اگر پانی آپ کو لگے کڑوا تو پھر یوں سمجھو کہ آپ کو جادو، جنات یا آپ آسیب یا کسی نے تعویذ کرائے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ ہوگا عامل کے پاس جا کے آپ کا علاج کرانا۔ اتنے تک سمجھ آ گئی؟ یعنی وہ پانی کڑوا ہو تو کسی عامل کے پاس جا کے علاج کرانا ہے، آپ کو جادو، جنات یا اس طرح کا مسئلہ ہے۔ اگر پانی بے ذائقہ ہے، یعنی جیسے عام پانی وہ پہلے پیتے تھے وہ ذائقہ نہیں آ رہا، ایسے بد ذائقہ جیسا آ رہا ہے لیکن کڑوا بھی نہیں ہے، تو پھر کسی کی نظر لگ گئی ہے، نظر بد ہے، تو وہ نظر بد کے اندر پھر علاج بھی اس کا بتائیں گے، وہ نظر بد ہے۔ اور اگر
اس سے بھی یہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں، اس سے بھی انشاءاللہ اگر وہ پانی پی لیں گے تو کافی حد تک آپ کو افاقہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ وہ جو چھوٹی موٹی بیماری ہے وہ ٹھیک بھی ہو جائے، لیکن یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اگر وہ پانی بے ذائقہ ہوگا تو وہ نظر بد ہے، اور اگر پانی بالکل نارمل ہے، پہلے کی طرح ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، تو یوں سمجھو کہ آپ کو نہ جادو ہے، نہ جنات ہے، نہ آپ پر تویز ہوئے ہیں، اور نہ ہی آپ کو نظر لگی ہے، بلکہ آپ کو کوئی بیماری ہے۔ تو اس بیماری کا علاج آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے کروائیں، پھر کسی عامل کے پاس جا کے اپنے پیسے نہ لوٹائیں۔